یہ بھی بوسنیا آزاد ہوا ہے، تو بوسنیا کو آزاد کرانے میں وہ مرد حر، مرد مجاہد امام شامل، اس کا بڑا کردار تھا۔ جب بوسنیا آزاد ہو گیا تو اس کو جو ہے نا، اس نے بوسنیا کی حکومت کو ٹیک اوور کر لیا۔ جب حکومت کرنا شروع کی تو والدہ ضعیف تھی، انتہائی ضعیف تھی والدہ، تو ایک مجرم تھا، تو والدہ نے اس مجرم کی سفارش کی، اس کے پاس لوگ پہنچے کس طرح سفارش کرے تاکہ یہ آزاد ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارا ہو رہا ہے۔ تو جب سفارش پہنچی کہ والدہ کا اس طرح آپ کی سفارش ہے، تو آپ نے علماء کی جماعت کو بلا لیا کہ ایک بندہ حکومت کے کسی عہدے پہ براجمان ہو اور اس کو اس کی والدہ سفارش کرے ایک مجرم کے بارے میں جس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ تو علماء نے فیصلہ دیا کہ اس کو ایسے اتنے کوڑے مارنے چاہیے۔ پھر دوسرا فتویٰ لیا کہ اگر والدہ انتہائی ضعیف ہو، بیمار بھی ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر علماء نے فتویٰ دیا پھر بیٹے کو کوڑے اتنے لگنے چاہیے۔ تو امام شامل نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اتنے کوڑے مجھے مارو، میری والدہ نے مجھے جو ہے نا اس طرح یہ کہا کہ اس مجرم کو چھوڑ دو۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس مرد مجاہد نے اتنے کوڑے کھائے جتنے علماء نے حکم دیا کہ اتنے کوڑے مارنے چاہیے۔ یہ انصاف تھا، یہ انصاف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سپہ سالار قتیبہ بن مسلم، بخارا کو اچانک حملہ کیا اور فتح کر لیا۔ تو وہاں کا ایک راہب تھا، اس نے خط لکھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خط لکھا اور اس میں لکھا کہ مسلمانوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے وہ اطلاع کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ دو۔ یہاں پہ تو نہ کوئی ہمیں مسلمان ہونے کا کہا کسی نے، نہ جزیے کا، اور ڈائریکٹ حملہ کر کے بخارا کو فتح کر دیا۔ آپ نے اسی خط، جب وہاں پہ پہنچا دمشق میں، پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ 7 جو مکان کی لپائی کر رہے ہیں یہی ہمارا خلیفہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ خلیفہ، اس نے اتنی دنیا کو فتح کیا ہے، اور جا کے خط دیا، پڑھ کے اسی خط کے پیچھے صرف 2-3 لائنیں لکھی۔ قتیبہ بن مسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ قاضی مقرر کرو اور قاضی کا فیصلہ مانو۔ اب وہ خط آیا عراب کے، اس نے کہا یہ کیا، اس سے کیا ہوگا؟ خیر اس نے وہ خط جب دیا، اس نے فوراً قاضی مقرر کیا اور قاضی نے فتویٰ دیا۔ پھر یہ آمنے سامنے سوال اور جواب ہو رہے تھے کہ کیا تو نے ان کو اطلاع کی ہے؟ تو سپہ سالار کہتا ہے نہیں، اطلاع نہیں کی۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑا سرسبز زرخیز علاقہ ہے، تو یہ جو ہے نا انہوں نے آگے مشکل میں ڈالنا تھا، تو ہم نے ڈائریکٹ حملہ کیا۔ تو قاضی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا جرم مان رہے ہو، تو سر جھکا لیا۔ تو قاضی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ اسی وقت تمام مسلمان بخارا کو خالی کر دیں، اور جتنا مال لیا ہے ان سے تمام مال ان کو واپس کرے، اور بخارا سے اتنا وقت ہے اس میں نکل جائے۔ اب پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ ایک فاتح لشکر اس ملک کو جس کو فتح کر لیا تھا اسے واپس جا رہا ہے ایک قاضی کے فیصلے پہ۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی ایسی قوم بھی ہے جن کے عدل کا یہ معیار ہے۔ تو پیچھے لوگ دوڑتے ہوئے گئے، وہی رات گیا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، آپ واپس آ جاؤ، یہ آپ کا ملک ہے، آپ حکومت کریں ہم پہ۔ یہ مسلمانوں کا عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ آپ یہ دیکھیں یورپ، امریکہ، یہ معاشرے چل رہے ہیں، یہ جاپان دیکھ لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک سامنے رکھیں، کفر پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، بغیر عدل کے معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ امریکہ میں ایک بچے نے چوری کی،
بریڈ چوری کی، روٹی چوری کی، اسٹور والے نے پکڑ لیا، جج کے پاس پہنچ گئے. جب جج کے پاس پہنچے تو کہا کیوں چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے. کیوں چوری کی؟ بھوکا تھا، والدہ بھی بھوکی تھی، اس لیے چوری کی. تو پیسے سے خرید لیتے، پیسے تو تھے نہیں، تو نوکری کر لیتے. اس نے کہا نوکری کی تھی، والدہ بیمار تھی، بار بار آنا پڑتا تھا والدہ کے لیے گھر، تو انہوں نے نکال دیا نوکری سے. کس سے مانگ لیتے؟ بہت لوگوں سے مانگا، کسی نے پیسے نہیں دیے. جج نے پھر فیصلہ دیا. اب یہ دیکھیں، یہ عیسائیوں کا ایک ملک ہے، کیوں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، کیوں وہ ہم سے آگے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ عدل اور انصاف سے وہ کام لے رہے ہیں. تو اس نے جو فیصلہ لکھا وہ کمال کا فیصلہ اس عیسائی جج نے لکھا. اس نے لکھا یہ عدالت کے دروازے بند کر دو، اور جتنے لوگ اندر بیٹھے ہیں میرے سمیت تمام کے تمام اس بچے کے مجرم ہیں. ہر بندے پہ میں $10 یہ ڈال رہا ہوں، ہر بندہ $10 اس بچے کو ابھی دے، اور میں بھی پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اس نے $10 خود لیے، اور پھر اسٹور والوں کے لیے اس نے جو ہے لکھا، فیصلہ لکھا. فیصلہ یہ تھا کہ $1000 ابھی بھی اس کو دو ورنہ اسٹور کو سیل کر دوں گا. مسجد نبی شریف ہے، میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری ایام چل رہے تھے، اتنے ضعیف اور اتنے کمزور بیماری کی وجہ سے ہو گئے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے کاندھے پہ ہاتھ مبارک رکھا ہوتا، اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ ہاتھ مبارک رکھا ہوا تھا. میں اتنے کمزور کہ چل کے نہیں آ سکتے تھے مسجد نبی شریف میں. وہاں پہ آئے، اور پھر میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا میں نے جس کے ساتھ بھی جو کچھ بھی کیا ہے شریعت کے تابع ہو کے کیا ہے، شریعت کے مطابق کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگ ان کے لیے مثال قائم ہو. اگر اس کے باوجود بھی کسی کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے. پوری مسجد نبی شریف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما خاموش. اچانک ہی سیدنا کاشا اٹھ پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر میں لائن سے تھوڑا سائڈ پہ تھا، آپ نے میری کمر پہ کوڑا مارا تھا، میں نے آج بدلہ لینا ہے. پورے صحابہ کرام دنگ رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، سرکار تو بڑی مشکل سے چل کے ہیں، بیماری اتنی شدید ہے، اور یہ آکاشا کیا کہہ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو. تو عرض کرنے لگا اسی کوڑے سے. تو پتہ کیا گیا تو وہ کوڑا اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہ کوڑا لے کے آؤ. وہ گئے وہاں پہ، عرض کیا کوڑا دو. بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، بتایا پورا معاملہ یہ ہے کہ آکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. سرکار کی کمر مبارک پہ اس نے کہا میں نے کوڑا ماروں گا کیونکہ میں نے اس طرح بدلہ لینا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو. تو وہ رونے لگ گئی اور میں دونوں شہزادوں کو بھیج دیا، حسنین کریمین کو، اور فرماتی ہیں کہ تمہارے اب نانا بیمار ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی کمر پہ کوڑا نہیں لگنے دینا، چاہے تمہارے جسموں کے چیتھڑے اڑ جائیں وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کر دینا. اور پھر مسجد نبی شریف ہے، تصور میں آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، عثمان غنی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جمع غفیر تھا صحابہ کا. اور ان کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا اور حضرت آکاشا نے کوڑا پکڑا تو تصور میں سوچے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کیا حال ہوگا. یہ عدل کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم ہو رہی تھی جو قیامت تک کے لیے ہمارے مینار نور تھی. جب کوڑا لے کے چلے تو سانس رک گئے تمام کے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے.
اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا پھینک دیا اور جا کے پہلے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری کمر ننگی تھی جس وقت آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار دی اور فرمایا ہاں اب مار لو. تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا پھینک دیا اور جا کے مہر نبوت کو چومنے شروع کر دیا اور رونا شروع ہو گئے. تمام صحابہ رونا شروع ہو گئے اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جرت ہو سکتی ہے ایسی؟ یہ تو فقط یہ تھا کہ مجھے اور کوئی طریقہ نہیں لگا کہ میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، تو یہ آج مجھے موقع مل گیا کہ میں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس وقت میں بیماری شدید ہے لیکن عدل اور انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہ اسلامی معاشرہ تھا، یہ بنیادیں تھی عدل اور انصاف کی.